سید النبیین خاتم المرسلین مولانا مولانا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میں مولانا سید محمد علی جعفری کے مجموع سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات گزشتہ دو دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس چینل بس یا حسین پر مسلسل 2 دن سے میں فیس بک پر لائیو آ کر اور عظمت ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب مدنی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھی کا کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بغیر کہیں آئے جائے اپنے مسائل کا حل دریافت کر سکیں۔ ہم اولاً پھر آپ کی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل بس یا حسین کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہم نے یہ پروگرام اصل میں اس لیے رکھا ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی ہمارے اس پروگرام کی اطلاع کو پہنچائیں، اور آپ کے جو دینی اور مذہبی سوالات ہیں آپ ان سوالات کے جوابات ہم سے طلب کریں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، چاہے وہ روزے کے متعلق ہوں، چاہے نماز کے متعلق ہوں یا دیگر اور کسی ارکان دین کے متعلق ہوں، تو آپ ہم سے اپنے مسائل کے اور اپنے سوالات کے جوابات آپ ہمیں درج کرائیں اور آپ ہمیں کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے تمام سوالات کے مفصل اور مکمل جوابات انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، نہ ہم مسجد جا سکتے ہیں اور نہ ہم بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آن لائن اس سسٹم پر آ کر ہمارے چینل جو گزشتہ زمانے سے خدمات کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی خدمت کرتا رہے گا، ہم مسلسل آپ کے درمیان حاضر رہیں گے۔ حضرات، آج یہ تیسرا روز ہے اور آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہے، اور یہ 10 تاریخ بہت زیادہ غم کی تاریخ ہے، چونکہ اس تاریخ میں مادر حضرت زہرا اور زوج رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے، ان کا وصال ہے۔ حضرات، ہم اس غم کے موقع پر سب سے پہلے تو امام عصر کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی وفات کا قصہ پیش کرتے ہیں اور تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام مرجع کرام کی خدمت میں بھی اس وفات کا قصہ پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین کی خدمت میں بھی ہم اپنی جانب سے قرصہ پیش کرتے ہیں۔ حضرات، چونکہ مجھے عظمت ماہ رمضان میں مسلسل گفتگو کرنا ہے اور آئندہ دنوں میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی، اور میں اس ماہ رمضان المبارک کی عظمت پہ گفتگو کروں اس سے پہلے آج کچھ جملے بنتے ہیں جنہیں کہنا میں اپنے اوپر بالکل واجب اور لازم سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 تاریخ ہے یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ کہ جس کے در پہ رسول اللہ بارات لے گئے، باقی بیویاں رسول اللہ کو گھر بیٹھے ملی، لوگوں نے لا کے دی، مگر ایک شخصیت جناب خدیجہ کی ایسی ہے کہ
کو لینے کے لیے رسول اللہ خانہ ابو طالب سے لے کر درے دہلیز حضرت خدیجہ الکبریٰ تک گئے. اور دوسری عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہر بیوی رسول سے کچھ لینے آئی تھی، لیکن حضرت خدیجہ رسول اللہ سے کچھ لینے نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی تمام دولت کو بھی رسول اللہ پہ قربان کرنے آئی تھی. اور قیامت تک کے لیے سورہ کوثر کی مصداق حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کے ذریعے نسل رسالت آگے بڑھی اور جن کے ذریعے آج تک نسل رسالت باقی ہے، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. حضرات امام حسنین اور 11 امام، ہر آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سب کی جنت ان کی پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا کہنے اس بی بی خدیجہ الکبریٰ کے کہ جس کے قدموں کے نیچے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جنت ہے. پہلی ام المومنین، پہلی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آج بعنوان مجلس سماعت فرما لیں. کچھ فضائل بھی پڑھتا ہوں اور کچھ تاریخیں بھی پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں جو جانتے ہیں ان کے لیے ازبر ہو جائے گا اور جو نہیں جانتے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کہ خدیج عربی زبان میں خدیج اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت ولادت، معینہ وقت ولادت سے پہلے پیدا ہو گیا. یعنی عام طور پہ بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، جو 9 مہینے سے کم میں پیدا ہو اس بچے کو کہا جاتا ہے عربی میں خدیج. اور اگر کوئی بچی ہے تو اسے کہا جائے گا خدیجہ. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا 5 مہینے میں پیدا ہوئی، اسی لیے ان کا نام خدیجہ رکھا گیا. اور حضرات ان کے والد کا نام خالد ہے. اور تاریخ میں آج تک نہ ایسی امیر و کبیر مذکور پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکے گی. اس لیے کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی دولتوں کا عالم یہ تھا اور تجارت اتنی وسیع تھی، اس قدر وسیع تھی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ یمن سے نکل رہا ہوتا تھا اور دوسرا اونٹ مصر میں داخل ہو رہا ہوتا آخری. تو ان کی دولتوں کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی اندازہ ہے. آپ یاد کریں وہ وقت کہ جب نبی کریم نے خود فرمایا کہ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا. خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی کہ جب سب نے مجھ سے اپنا اپنا دامن چھڑا لیا. اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. حضرات نبی کریم کے اوپر کوئی ایسا ہمیں جو ہے نا روایت ملتی ہے کہ کہیں سے کوئی خزانہ مل گیا ہو یا کہیں سے کوئی بارش ہو گئی ہو سونے چاندی کی، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو غنی بنایا، اس سے مراد حضرت خدیجہ کی دولت ہے. اس کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ کو غنی بنایا. اب میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں، جناب خدیجہ کی حرکتیں بھی واضح ہو جائیں گی اور جناب خدیجہ کی عظمت بھی آپ کے درمیان عیاں ہو جائے گی. صحیح بخاری میں خود پہلے صاحب سے یہ روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک ہو گیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ بچوں کو ناشتے میں کھجوریں نصیب نہیں ہوتی. تو اس وقت جناب خدیجہ اپنے گھر کے حجرے میں جاتی تھی اور ایک سندھی سونے کی لے کر کے آتی تھی اور پھر جاتی تھی، پھر ایک ڈھیر لگا دیتی. اور اس کے بعد وہ کہتے کہ جناب خدیجہ گھر سے ایک دھاردار اوزار کو لے کے آتی تھی اور اس سندھی کے ٹکڑے کرتی تھی سونے کے. اور اس کے بعد
اپنے حصے کا سونا اٹھا کے جاتے چلے جاؤ. صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے ٹن، کتنے من اور کتنے کلو سونا غریبوں اور فقیروں میں حضرت خدیجہ تقسیم کر دیتی تھی. اور جب شام ہوتی تھی تو رسول اللہ شکرانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ ملکہ عصمت و طہارت اپنے سر پہ اپنی چادر کو سنوارتے ہوئے، اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے آگے جاتی تھی. بی بی نبی کے پاس آتی تھی، نبی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی چادر سے حضور کے جوتے پر لگی ہوئی غبار کو صاف کر کے کہتی تھی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ جو صبح میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اس زیارت کا صدقہ میں نے نکالا. جو آپ کے رکن انور کی، جو محبوب الہی کے وجہ پرنور کی جو میں نے زیارت کی تھی اللہ کے نبی، میں نے اس کا صدقہ نکالا. اور حضرات ایک واقعہ اور میں یہاں پر آپ کے درمیان عرض کرنا چاہوں گا کہ یوں تو پورا اشرا جناب خدیجہ کی ذات میں کہا جا سکتا ہے. کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اشرا کیا آدمی جتنی چاہے وہ مجالس اور جتنے چاہے بیانات ان کے بارے میں دے سکتا ہے. آج چونکہ عین شہادت ہے بی بی کی، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عظمتوں کے حوالے سے گفتگو کریں. حضرات بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، عالم یہ تھا حضرات کہ ایک ہزار کا گول آپ کے دسترخوان پہ آتا تھا. ایک ہزار کے گول میں لوگ کئی ہزار میں تقسیم ہوتے تھے اور ایک ہزار کا گول جناب خدیجہ کے دروازے پر کھڑا رہتا. دسترخوان جس کا تھا وہ سارے حضرات بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر سونے کی تھالی اور چاندی کا چمچ، یہ آج تک آپ نے سنا ہوگا لیکن وہاں پہ یہ دیکھا جاتا، اس میں کھانا دیا جاتا. اور جب سارے لوگ کھانا کھا کے جانے لگتے تھے تو ایک مرتبہ خدیجہ کا غلام آ کے کہتا تھا، جانے والوں جا کہاں رہے ہو؟ کہ ہم نے کھانا کھا لیا، جا رہے ہیں. کہا نہیں، جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے کے جاؤ، انہیں دھوئے گا کون؟ اللہ اکبر. تو حضرات یہ زمانے میں آج جتنے بھی خدا کی قسم کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نمک خوارے دسترخوان خدیجہ نہ ہو. اگر جناب خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشن اسلام سرسبز ہو پاتا اور آگے بڑھ پاتا. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت کی کرشمہ سازی ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسی بی بی کے جو سب سے بڑی محسنہ ہے اس کے احسانات کو ہم آج اس کی قبر بھی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے. جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آسانی سے زیارتیں بھی میسر نہیں. حضرات ایک ظلم و ستم کا سلسلہ تھا کہ بڑے وہ دن جس دن جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کہا تھا. اللہ کے نبی نے اسے عام الحزن یعنی غم والا سال، جس سال میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، وفات ہوئی. تو حضرات اس بی بی کا تذکرہ آج بے حد ضروری تھا جو اس کی ماں ہے کہ جسے بطول کہا جاتا ہے. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے کہا تھا کہ رمضان کا دل شب قدر ہوتا ہے. آپ حضرات شب قدر کا انتظار کریں اور خبردار بھلو آپ مسجد نہ جا پائیں لیکن اپنے گھروں میں آپ رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور جتنے بھی اعمال شب قدر ہیں انہیں بجا لائیں. ساتھ ہی ساتھ حضرات ابھی 2 دن پہلے اطلاع آئی تھی کہ عراق کے شہر سامقہ کے پاس پھر یہ IS کمبخت نے ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا. تقریباً 20 سے زائد جوان تھے. ہم اس حملے کی شدید مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ IS کمبخت نیست و نابود ہو جائے اور ہم ان تمام
جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کا حصہ پیش کریں۔ اور حضرات اب آ جائیے عظمت ماہ رمضان۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نے کہا تھا ضیافت اللہ، یہ اللہ کی مہمان نوازی کا مہینہ، ایسی ایسی نعمتیں اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا کرتا ہے جو سال بھر موجود تو ہوتی ہے مگر ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، مگر چونکہ بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے۔ حضرات ہم بارہا آپ سے گزارش کرتے آئے ہیں اور ہم کہتے رہیں گے کہ ہم تو اپنی طرف سے مسائل بتائیں گے، لیکن اگر آپ پوچھیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم خود ان مسائل کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے۔ لہذا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور آپ حضرات جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ برائے کرم ہمارے اس چینل بس یا حسین پہ کریں، چاہے ٹائپ کر کے بھیجیں، ریکارڈ کر کے بھیجیں، یا ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھیجیں، یا میرے پرسنل کانٹیکٹ نمبر پہ بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے جوابات آپ کو دیتے رہیں گے۔ آ جائیے حضرات، میں تھوڑی سی روزے کی وضاحت کروں کہ جو عام طور پہ سوالات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ سحری، یہ سحری کیا ہے؟ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ صاحب روزہ کیوں نہیں رکھا؟ صاحب وہ سحری چھوڑ گئی تھی، بغیر سحری کا روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اپنی طرف سے لے آئے کہ بغیر سحری کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ، سحری کے لیے یہ حکم ہے کہ سحری کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، سحری کرنا چاہیے۔ اور مقصد سحر میں آپ کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ سحر میں آپ کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ نماز فجر پڑھ سکیں۔ بھائی نماز فجر کا وقت 4 بجے ہوتا ہے، آپ 3:30 بجے اٹھ جائیں اور 3:30 بجے اٹھ کے آپ جب تک کچھ ناشتہ کریں گے، سحری کریں گے، اس وقت تک اذان کا وقت ہو جائے گا، اور اذان کا وقت ہو جائے پھر آپ صبح کی نماز پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ تاکید ہے سحری کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اس دن کا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں۔ اور دوسرا ہے حضرات گرامی، وہ ہے افطار۔ دیکھیے شیعہ سنی تمام کتابوں میں، اور میں صحیح بخاری کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے اور دوسرے پہلے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے نماز مغرب پڑھ کے روزہ کھولا ہے۔ دیکھیے جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی روزے کا وقت کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن اول نماز اور اذان کے وقت عام دنوں میں بھی کچھ کھانا پینا مکروہ ہے۔ جی عام دنوں میں بھی کچھ کھانا پینا اذان کے وقت اسے مکروہ قرار دیا گیا، تو پھر وہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ میں نماز خلوص سے نہیں پڑھ پاؤں گا تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے روزہ کھولے اور اس کے بعد خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، اس لیے کہ اول نماز ہے اور سیکنڈ نمبر پہ روزہ۔ اگر کسی میں طاقت نہیں ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ روزے کی وجہ سے میری نماز صحیح سے نہیں ہوگی تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے روزہ کھولے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ وہی کریے جو ہم کرتے آئے ہیں، آپ نماز مغرب ادا کیجئے، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ روزہ افطار کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ جتنی مرضی آئے دعائیں پڑھیے اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ حضرات یہ مہینہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ نہ اس کی عظمتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی قدر و منزلت کو پایا جا سکتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو روزہ دار ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آئیے آخر میں ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی روزدار ہیں مولا سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔
فرما، پروردگار ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، پروردگار یہ کورونا کی وبا اور لعنت کو اس پوری دنیا سے نیست و نابود فرما، پروردگار جو لاک ڈاؤن سے ختم کر دے، پروردگار جن مومنین کے کاروبار تباہ و برباد ہو رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہم سب کی اور جہاں جہاں بھی مسلمین ہیں اور تمام لوگوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات جاتے جاتے پھر کہتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل بسیا حسین کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے، آگے بڑھائیے، اور میں اپنا موبائل نمبر بول رہا ہوں 9329208534۔ آپ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کے جو سوالات ہیں آپ اپنے سوالات کے جواب اس نمبر پہ بھیج کے اس کا جواب دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ حوصلہ افزائی کریں، ہماری قوم کے بچے ہیں، اور اللہ کرے یہ مزید ترقی کرے، ان کو اللہ مزید عطا کرے، اور جہاں پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا، یہ چینل آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، آپ جتنے زیادہ ہم سے سوالات کریں گے اتنا زیادہ ہم بھی کتاب دیکھیں گے اور ہمیں بھی ایک جو ہے وہ روش ملے گی، اور انشاءاللہ یہ عظمت ماہ رمضان یہ موضوع کنٹینیو رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم ٹھیک 9 بجے آپ کے درمیان آتے رہیں گے، اور ہاں حضرات شبوں میں یعنی 19، 20، 21 رمضان انشاءاللہ اسی چینل پر مجلسیں بھی نشر ہوں گی، اور میں بندہ حقیر آپ کے درمیان آ کر انشاءاللہ مجلسوں کی خطاب بھی کروں گا، تو آپ حضرات سے بھی سماعت فرمائیں اور ہمارے چینل کے لیے دعا کریں، تمام مومنین کے لیے دعا کریں۔ والسلام علیکم۔